بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، رجب کا مہینہ قریب آنے والا ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں الجھن مچی ہوئی ہے اور وہ خوش بھی ہیں، اور اس ایک سال سے اس دن کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ رجب کا مہینہ آئے اور ہم فاتحہ خوانی کریں، یعنی جو کنڈوں کی رسم، جو کنڈے کی عید، کنڈے کی فاتحہ، کنڈے کا جشن جو منایا جاتا ہے، کیا قرآن حدیث میں اس کو جائز کہا گیا ہے یا پھر حرام قرار دیا گیا ہے، یا پھر وہ مستحب عمل ہے، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کرنے کا حکم دیا ہے، یا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی اس عمل کو کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں کیا ہے حقیقت۔ آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ پورا معلوم ہو سکے۔ محترم سامعین، آپ کو بتا دیں، کسی صاحب نے دارالعلوم دیوبند یہ جو ہے لکھ کر کے پوچھا، یعنی یہ سوال لکھ کر کے بھیجا کہ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند سے معلوم کیا کہ حضرت اس مسئلے کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ سوال کیا گیا، محترم مجھے جاننا یہ تھا کہ بریلوی حضرات جو کنڈے کی عید مناتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ کیا کنڈے کی عید حضرت امام جعفر کی یوم ولادت پر منائی جاتی ہے؟ اور اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ کچھ ہمارے دیوبندی بھائیوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ دراصل اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، اس کی خوشی میں یہ عید منائی جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت اور یوم وفات کیا ہے؟ کیا حقیقت ہے؟ کیا درست ہے؟ کیا غلط ہے؟ حضرت اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ محترم سامعین، آپ کو بتاتا چلوں، دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جواب آ گیا ہے۔ جواب کیا ہے؟ آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ بریلوی لوگ جو 22 رجب کو کنڈے کی عید مناتے ہیں، شرعاً یہ بے اصل اور بدعت ہے۔ جی ہاں، مشہور یہ ہے کہ کنڈے کی عید حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یوم ولادت پر منائی جاتی ہے، جبکہ سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ کنڈوں کی مروجہ رسم دشمنان صحابہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر اظہار مسرت کے لیے ایجاد کی ہے۔ 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ 22 رجب کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس میں ان کی ولادت ہوئی نہ وفات ہوئی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت تو 8 رمضان المبارک 80 ہجری یا پھر جو ہے 83 ہجری کی ہے، اور وفات شوال ہجری 148 میں ہوئی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رسم کو محض پردہ پوشی کے لیے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ورنہ در حقیقت یہ تقریب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ محترم سامعین، آپ کو بتاتا چلوں، جس وقت رسم ایجاد ہوئی اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، اس لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ شیرینی اعلانیہ تقسیم نہ کی جائے تاکہ راز فاش نہ ہو، بلکہ دشمنان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے یہاں جا کر اسی جگہ پر شیرینی کھا لے۔ محترم سامعین، جہاں اس کو رکھا گیا ہے، اور اسی طرح اپنی خوشی و مسرت ایک دوسرے پر ظاہر کریں۔ جب اس کا چرچا ہوا تو اس کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے یہ تہمت ان پر لگائی گئی کہ انہوں نے خود اس تاریخ کو اپنی فاتحہ کا حکم دیا ہے، حالانکہ یہ سب من گھڑت بات ہے، من گھڑت قصے ہیں، جھوٹی کہانی ہے۔ مسلمانوں پر
لازم ہے کہ ہرگز ایسی رسم نہ کریں، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی حقیقت سے آگاہ کر کے اس سے بچانے کی اور بچنے کی کوشش کریں۔ احسان الفتاویٰ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ واللہ تعالی عالم، دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند۔ جی ہاں، آپ نے یہ مکمل ویڈیو سنا ہے، اس کے لیے شکریہ، جزاک اللہ۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہاں پہ اس کنڈوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ کیا شریعت میں یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، جبکہ دارالعلوم دیوبند سے صاف طور پر یہ فتاویٰ جاری کر دیا گیا ہے۔ کئی احادیثوں میں یہ بات آئی ہے، یہ سخت بدعت ہے، ایک رسم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو معاف فرمائے، نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔